لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال جل سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام احباب محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام میرے معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، عزیز طلبہ، آج کے اس ماحول میں ہر بندہ اپنی معاشی حالات سے پریشان نظر آتا ہے، بلکہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. جب بھی کسی سے ملاقات ہو، بات چیت ہو، تو اکثر گفتگو کا موضوع یہی ہوتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اخراجات بہت بڑھ گئے، بل بہت آنے لگ گئے، اور مسائل حل نہیں ہو رہے، پوری نہیں پڑ رہی. اس پہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ اس کا
اصلی اور حقیقی سبب کیا ہے؟ ہم کبھی آپس میں بیٹھتے ہیں، مل جل کے بیٹھے ہیں، معیشت کا رونا روتے ہیں، تو حکمرانوں کو چار باتیں کر کے، کوئی گالیاں دے کر، کوئی برے القابات دے کر ہم سمجھتے ہیں بس اب حل ہو گیا مسئلہ۔ گویا ہمارے نزدیک ساری برائیوں کی اصل جڑ جو ہے وہ ہمارے حکمران ہیں۔ کسی حد تک اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ان کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں، ان کے اپنے عللے تللے بہت ہیں، ان کی عیاشیاں بہت ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حکمران بھی تو ہمارے اوپر جو مسلط ہوئے ہیں یہ بھی کسی وجہ سے مسلط ہوئے، وہ وجہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی ہم ہی ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، یعنی جیسے اعمال تم کرو گے ویسے حکمران اللہ کی طرف سے آئیں گے۔ بہرحال میں اس مختصر وقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے قطع نظر کہ کون ذمہ دار ہے کون نہیں، اور کس کو کیا کہنا چاہیے کس کو کیا نہیں کہنا چاہیے، میں آپ خود اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ ہماری معاشی تنگیوں کا اصل سبب کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس شخص نے میرے ذکر سے مراد اللہ کی یاد بھی ہے، ذکر سے مراد قرآن کریم بھی ہے، ذکر سے مراد نماز بھی ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس نے نماز سے، اللہ کی یاد سے، قرآن سے منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا، اللہ پاک فرماتے پہلی سزا دنیا کی سزا اس کو یہ ملے گی کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی روزی تنگ کر دی جائے گی، اس کی روزی تنگ کر دی جائے گی۔ اور دوسری سزا فرمائے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، آخرت میں سزا یہ ہوگی کہ ہم اس کو آخرت میں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ نحشرہ یوم القیامت اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، وہ شخص کہے گا کہ رب کریم مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں بینا تھا، میری آنکھیں تھی، میں دیکھا کرتا تھا، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ رب العالمین اس کے جواب میں فرمائیں گے کہ تیرے پاس میری آیات آئیں، میرا قرآن آیا، میرے احکامات آئے، میرے فرامین آئے، بتانے والوں نے بتایا، اور تیرا رویہ اس وقت کیا تھا؟ فرمایا کہ تو نے نسیتہا، ان ساری چیزوں کو بھلا دیا، قرآن کو بھلا دیا، میرے نبی کے فرامین کو بھلا دیا، بتانے والوں کی باتوں پہ کان نہیں دھرا، اور تنبیہ کرنے والوں، ترغیب دینے والوں، ڈرانے والوں کی بات کو تو نے کوئی توجہ نہیں دی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اللہ فرمائیں گے آج تجھے بھی بھلا دیا گیا،
آج تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ تو معاشی تنگی کا اصل سبب ہمارا جو ہے وہ اللہ کے قرآن سے منہ پھیرنا ہے، تعلیمات نبوی سے منہ موڑنا ہے۔ باقی دور نہیں جاتے، اسلام کے بڑے احکامات ہیں، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسلام مذہب نہیں، اسلام ایک دین ہے، مذہب نہیں ہے، ایک دین ہے، اور دین میں پوری زندگی کے گزارنے کا طریقہ اور دستور اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی اسلام کا ذکر آیا دین کے طور پر آیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا۔ اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ دین کا معنی کیا کہ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں معیشت بھی ہے، اس میں اخلاقیات بھی ہے، اس میں عقائد بھی ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر ہیں۔ اب میں آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے دور نہ جائیں، پچھلے 24 گھنٹے کتنے ہم نے قرآن کے مطابق گزارے ہیں اور کتنے ہم نے قرآن کے خلاف گزارے۔ صرف پچھلے 24 گھنٹے میں کتنی زندگی ہم نے پیارے آقا جناب محمد کریم، بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے قریب گزاری ہے اور کتنی اس سے دور گزاری ہے۔ صرف 24 گھنٹے کا جائزہ لیں۔ اب باقی سارے اعمال کو ہم ذرا ایک طرف رکھ کر ایک حکم صرف دیکھتے ہیں، 5 وقت کی نماز فرض ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے کہہ دیں 5 وقت کی نماز ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے یا نہیں ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے اس کا؟ اب یہ ہم جائزہ لیں کہ کل فجر کے بعد سے، کل جمعرات کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کیا یہ میری 500 نمازیں کل کی پوری ہیں؟ ایک حکم کا جائزہ بس لے، ہر بندہ جائزہ لے۔ اگر 500 نمازیں پوری ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اس پہ اکتفا نہ کریں کہ ہاں میں 5 وقت کا نمازی ہوں۔ اگلا جائزہ لیں میرے معاملات بھی قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں، میری معیشت بھی قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، میری معاشرت اپنے بیوی بچوں سے، ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں سے میرا تعلق، یہ سارے اسلام کے احکامات ہیں۔ کسی کا کوئی حق تو نہیں مارا میں نے، 24 گھنٹے کا جائزہ لے لیں۔ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی میں نے، 24 گھنٹے کا میں آپ اپنا محاسبہ کر لیں، نماز سے لے کر پورے دین کا، اور خود اپنے نمبر لگا لیں میرے 10 میں سے کتنے نمبر ہیں۔ 24 گھنٹے تو دور نہیں ہے، اور یاد ہی ہوگا کل کے دن میں نے کیا کیا کام کیے، کتنی اللہ کی فرما برداریاں کی ہیں، کتنی نافرمانیاں۔ میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی لیں، کوئی کسی کا جائزہ نہ لے، اپنا جائزہ لیں۔ اور پھر یہاں آ کر یہ بھی بات ذہن میں رکھے، اکثر ہم بہانہ دین پہ نہ چلنے کا بہانہ کیا بناتے ہیں؟ او یار کیڑے پاسے جائیے، کوئی مولوی کچھ کہندا، کوئی کچھ کہندا، یہی بہانہ بناتے ہیں۔ بڑا بہانہ ہمارا یہی ہوتا ہے، کوئی کچھ کہندا، اسی کیڑے۔ اچھا میں دسو کوئی مولوی جڑا کہندا 5 نمازاں نہ پڑھو، مسلمان ہو، عالم دین، چاہے اس کا کسی بھی فرقے سے تعلق ہو،
بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کسی نے کہا ہے کہ 5 نمازیں فرض نہیں، کہتا ہے کوئی اسیوں کے لیے کو پڑھ دیں؟ ہمیں مولویوں کا نام لائے بچارے نے بدنام کیتا جی، کچھ کہندا ہو کچھ کہندا اسی بس سارے ہی کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھو، اس پہ ہم نے کتنا عمل کیا؟ باقی چیزیں چھوڑ دو، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں دیتا کہ 5 نمازیں دن میں فرض ہے۔ یہ 5 نمازیں میں نے آپ نے پچھلے 24 گھنٹے میں پڑھی ہیں یا نہیں، اس کا جائزہ لے کے اپنا محاسبہ خود کر لیں۔ تو میں آپ آج سے یہ نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ، بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ۔ ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھنے پہ کتنے انعام ملتے ہیں؟ 5 انعام۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی صحیح حدیث میں ان 5 انعامات کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل اعمال میں اس کو نقل کر کے، علامہ ابن عبد البر کے حوالے سے نقل کر کے یہی فرمایا کہ ان الفاظ میں کوئی حدیث نہیں ملی، لیکن ساری احادیث پہ غور کیا جائے تو نماز کے یہ 5 فائدے ضرور ہیں، یہ 5 فائدے ضرور ہیں نماز کے۔ تو اس لیے اس کو یہ کہہ کے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ علماء نے نماز کے 5 فائدے لکھے، حدیث کہہ کر بیان نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی نہ ہو اور اس کو ہم کہیں یہ حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو بات میں نے نہیں کی اور وہ کہے کہ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ علماء نے 5 نمازوں کے 5 فائدے لکھے، علماء نے 5 نمازوں کے، بلند آواز سے کہہ دیں کتنے فائدے؟ بس یہ یاد کرنے ہیں، یاد کر کے پھر آگے پہنچا دینے ہیں اور نماز کی پابندی کرنی ہے ان 5 فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ کریں گے انشاءاللہ، بلند آواز سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ پہلا فائدہ علماء نے لکھا ہے نماز کی پابندی کا، رزق کی تنگی دور ہو جاتی۔ شروع سے یہی میں کہہ رہا تھا، تو پریشانی ساری یہی بنی، رزق تنگ، رزق تنگ، رزق تنگ۔ اور کیا کہتے ہیں جی حضرت جی، کوئی تعویذ، کوئی جناب وظیفہ، کوئی چیز، اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے، اگر آپ اللہ کا حکم پورا نہیں کر رہے، تعویذ چھڑ کے پورا مولوی گلے چھپا لو، برکت نہیں آئے، نہیں آئے گی، پکی بات ہے نہیں آئے گی۔ اللہ کا حکم پورا کریں۔ تو 5 نمازوں پہ علماء نے پہلا فائدہ کیا لکھا ہے؟ رزق کی تنگی کیا ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ قبر کی تنگی دور ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ قبر کی تنگی کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ توجہ میری طرف۔ تیسرا فائدہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، پل صراط سے۔ اور چوتھا فائدہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اعمال نامہ قیامت کے دن کس ہاتھ میں ملے گا؟ جو نشانی ہوگی کہ جنت کا ویزا لگ گیا الحمدللہ۔ اور 5واں آخری فائدہ یہ کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل۔ اب یہ 5 فائدے یاد کر لیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، یاد کر لیں۔ یہ بیان نہیں ہے، بس مذاکرہ ہے، صرف مذاکرہ ہے تاکہ مجھے بھی یاد ہو جائے، آپ کو بھی آگے ہم پہنچا بھی دیں، عمل بھی کریں۔ نماز کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ قبر کی تنگی دور ہو جائے گی۔ تیسرا فائدہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ چوتھا فائدہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور 5واں فائدہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ ایک دفعہ پھر دہرانے، پھر بس کر زندہ باد، زندہ زندہ۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ قبر کی تنگی دور ہو جائے گی۔ تیسرا فائدہ
پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ چوتھا فائدہ مال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور پانچواں فائدہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ احادیث کی روشنی میں یہ 5 فائدے علماء نے لکھے، حدیث نہیں ہے۔ یہ بات میری ختم ہو گئی، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی نجیب اللہ کے نعرے سے یاد آ گیا تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے کہہ دیں تاجدار ختم نبوت۔ اگلے ہفتے کو انشاءاللہ 7 ستمبر 50 سال پورے ہو رہے ہیں اس فیصلے کو جو پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی سنہرا فیصلہ کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرے یا آپ کے بعد کسی کو نبی سمجھے یا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، وہ کیا ہے؟ بلند آواز سے کہہ دیں وہ کیا ہے؟ اس 50 سالہ یادگاری ایک گولڈن جوبلی ختم نبوت یوم الفتح کے نام سے ہفتے والے دن مینار پاکستان میں وہاں پر انشاءاللہ بہت بڑا پروگرام ہوگا۔ میں آپ سب نیت کریں انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارا ارادہ ہے یہاں سے انشاءاللہ 2 بسیں لے جانے کا، لے جانی چاہیے یا نہیں؟ بلند آواز سے کہہ دیں جانی چاہیے انشاءاللہ۔ میں اور آپ جائیں گے کہ خالی بسیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگلے ہفتے کو، ایک کل ہفتہ ایک اگلا ہفتہ انشاءاللہ ظہر کی نماز ہمارے ہاں تو 2:15 بجے ہے، 1:30 بجے نماز پڑھ کے ہم یہاں سے روانہ ہوں، کیونکہ عصر کے بعد پروگرام شروع ہوگا اور رات 12 تک پروگرام رہے گا۔ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ جانے۔ 500 روپیہ صرف کرایہ ہوگا، کرایہ آمد و رفت صرف 500 روپیہ، باقی ریلیف ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے۔ گورنمنٹ سے مراد حکومت پاکستان نہیں ہے، انشاءاللہ علماء کی طرف سے، یعنی اپنے سورسز سے ہم انشاءاللہ اس میں ریلیف دیں گے انشاءاللہ۔ تو 500 پہ سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔